تو جماعت کے کسی پلیٹ فارم پر کسی فورم پر اس حوالے سے کوئی اطلاعات نہیں تھیں، نہ کبھی اس سے پہلے ان چیزوں کا کوئی ذکر ہوا ہے۔ تقریباً 2-2.5 سال سے یہ مسئلہ چل رہا تھا، تو کیا جماعت اس سے واقف تھی کہ نہیں واقف تھی؟ جمعیت علماء اسلام کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، نہ کبھی جماعتی حوالے سے کسی نے کوئی شکایت بھی نہیں کی اس حوالے سے کہ جی ہمارے نوٹس میں کوئی چیز ہو جس سے پتہ چلے کہ اس طرح کی کوئی شکایت موجود ہے۔ میں مسلسل اپنے جو ہمارے اکابرین ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہوں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ عمل کے برابر رد عمل ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ویورز، فائز فتائی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی۔ ویورز، گزشتہ جو 2-3 روز سے بہت زیادہ ویڈیو وائرل ہو چکی ہے، اور جو شخص جن کے نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا تھا اور جو وہ اپنا تعارف کراتے تھے، تو اسی تعارف کے ساتھ میں اس وقت یہاں پر موجود ہوں جمعیت علماء اسلام کے ایک مرکز میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں سیکرٹری انفارمیشن جمعیت علماء اسلام لاہور کے حافظ غضنفر صاحب۔ آج ہم کچھ حقائق پوچھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ مولانا صاحب کی جو ویڈیو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مسلسل اپنے جو ہمارے اکابرین ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہوں، اور ان کی کچھ تصویریں بھی جو سوشل میڈیا پر جو گردش کر رہی ہیں اس پہ بھی جو جمعیت علماء اسلام کے جو اکابرین ہیں وہ ان کے ساتھ موجود ہیں۔ تو اس سارا کچھ ہونے کے بعد اب اگر جمعیت علماء اسلام کا موقف نہیں لیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادتی ہے آپ حقائق کو جانے بغیر کسی جو صحیح جو آپ کے پاس جو بات ہے اس تک آپ نہیں پہنچ سکتے۔ تو حافظ صاحب سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ حقائق ہیں کیا۔ جی حافظ صاحب، کیا حال چال ہے آپ کا؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ آپ صاحب ذرا بتائیے گا کہ یہ جو ساری صورتحال ہے، سب سے پہلے تو آپ اس جو جمعیت علماء اسلام ہے یہ جو مسئلہ چل رہا تھا، کیونکہ بزرگوں کی جو ویڈیو اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ میں تقریباً 2-2.5 سال سے یہ مسئلہ چل رہا تھا، تو کیا جماعت اس سے واقف تھی کہ نہیں واقف تھی؟ دیکھیں، ہمارے لیے یہ بڑی ایک شاکنگ نیوز تھی کہ جی جب انہوں نے اپنا وضاحتی بیان دیا اور یہ ساری چیزیں سامنے آئیں، تو جماعت کے کسی پلیٹ فارم پر کسی فورم پر اس حوالے سے کوئی اطلاعات نہیں تھیں، نہ کبھی اس سے پہلے ان چیزوں کا کوئی ذکر ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے عام طور پہ جو خبر پھیلائی جا رہی ہے ان کی نسبت سے کہ جی وہ کوئی مرکزی عہدیدار تھے، وہ مرکزی ہوتا ہے، وہ ہمارے صوبائی عہدیدار بھی نہیں تھے، حتیٰ کہ صوبائی جنرل کونسل کے رکن بھی نہیں تھے، جو ایک عام ساتھی بھی کئی دفعہ بن جایا کرتا ہے۔ وہ ایک ضلعی سطح کے رہنما تھے اور ضلعی جماعت میں ان کا کوئی ذمہ داری تھی، لیکن جب یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں تو جماعت نے اس کے اوپر فوری ایکشن لیتے ہوئے ان کی جماعتی رکنیت بھی ختم کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں ان کے عہدے سے بھی برطرف کر دیا ہے۔ تو جماعت نے کا ان کے کسی عمل سے، ان کے کسی فعل سے بنیادی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے۔ ظاہر ہے ایک انسان کی پرسنل لائف ہوتی ہے، دوسرا وہ عام طور پر اس کی ذات اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، اور دوسرا اس کی سوشل لائف ہوتی ہے، اس میں انسان ذرا الگ ایک زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، نہ کبھی جماعتی حوالے سے کسی نے کوئی شکایت بھی نہیں کی اس حوالے سے کہ جی ہمارے نوٹس میں کوئی چیز ہو جس سے پتہ چلے کہ اس طرح کی کوئی شکایت موجود ہے۔ تو یہ سب ہم سب کے لیے بھی ایک بڑی شاکنگ نیوز تھی، اور سب ساتھی اس حوالے سے یقیناً بڑے پریشان ہیں اور بڑے افسردہ ہیں، اور اس کی حوالے سے یقیناً ملکی سطح پر ہم سب کے لیے ایک بڑی شرمندگی کا سامنا ہوا ہے، اور ان کے کسی عمل سے جمعیت علماء اسلام کا جماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ جو انفرادی جو لائف ہوتی ہے اس میں ایک سوشل لائف ہوتی ہے بندے کی، لیکن جب بندہ کسی پلیٹ فارم سے جڑا ہوتا ہے یا کسی جماعت سے وابستہ ہوتا ہے تو وہ جو اس کا اپنا عمل، ذاتی عمل ہوتا ہے، وہ بھی اجتماعی طور پر اس جماعت پر ہی اس کا آ جاتا ہے۔ اور اس کا ذکر وہ مولانا صاحب نے خود بھی کیا ہے کہ جب یہ مسئلہ سامنے آیا تو جامعہ اشرفیہ کے استاد، میں کسی بھی استاد کا نام نہیں لینا چاہتا، ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہمارے لیے رہنمائی کا وہ سبب بنتے رہتے ہیں، تو نام نہیں میں کسی کا بھی لینا چاہوں گا، لیکن انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ان کے پاس جب یہ کیس گیا تو انہوں نے اس کو دیکھا اور مجھے اس کیس میں انہوں نے بالکل جو ہے نا کلیئر کیا، تو یہ اس کے بعد بھی جو معاملات سامنے نہیں آ سکے، یا بہتر یہی سمجھا کہ اس معاملے کو بھی دبایا جائے تاکہ برائی سامنے نہ آ سکے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کون سے ایویڈنس آئے، کون سے ثبوت پہنچے، یہ وہ خود بہتر جانتے ہیں، یا جن کا انہوں نے نام لیا ہے وہ بہتر جانتے ہیں۔ ہمارے نوٹس میں اس حوالے سے کوئی چیز نہیں تھی، اور ظاہر ہے کہ ہم اسی چیز کے جواب دہ ہیں
جس کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، اور انہوں نے اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام کی کسی شخصیت کا یا کسی اس کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے، اور یقیناً جو ہے وہ اگر انہوں نے نا ویسے اپنا جامعہ اشرف ہے کہ جو استاد ہیں ان کا ذکر ضرور کیا، خاص کر انہوں نے 2 اساتذہ کے نام جو لیے ہیں اس میں، خاص طور پر کہ ان کے پاس میرا جو ہے نا وہ گیا تھا، تو اس والے سے میں بات کر رہا ہوں۔ نہیں، اب ظاہر ہے کہ جس کے پاس جو بات گئی ہے اس کا جواب بھی وہی دے سکتا ہے کہ کیا چیز ان کے پاس آئی ہے، کس لیول کی بات تھی۔ ظاہر ہے کہ ویسے ایک آدمی کو آپ جانتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کے پرسنل اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن بغیر ثبوت کے کوئی بھی کسی بھی بات کو اتھینٹیکیٹ نہیں کر سکتا، اس کو مستند قرار نہیں دے سکتا۔ اس پتہ نہیں کس پہلو سے ان کے ساتھ یہ بات گئی ہے، تو جمعیت علماء اسلام ظاہر ہے کہ اس حوالے سے ہمارے علم میں، ہماری جماعت کے لاہور کی سطح کے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں۔ اچھا مولانا صاحب، اچھا ایک بات بتائیں کہ اتنا بڑا اسکینڈل سامنے آنے کے بعد جو مرکزی سطح پر یا صوبائی سطح پر کوئی ابھی تک کوئی ایکشن نہیں دیکھا گیا، اور ایک اتنا اہم بندہ اور اتنا بڑا استاد، تو اس حوالے سے ابھی تک کوئی ریئیکشن نہیں آیا جماعتی سطح پر، یہ بجائے اس کے کہ صرف تردید کے، اس پر آپ ذرا بتائیے گا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ عمل کے برابر رد عمل ہونا چاہیے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہ ہمارے کوئی مرکزی یا صوبائی رہنما نہیں تھے، حتیٰ کہ ہمارا ایک مرکزی عاملہ ہوتی ہے شورا یا جنرل کونسل، ایک بڑا فورم ہوتا ہے جس میں، تو وہ اس کے بھی ممبر نہیں تھے۔ تو جس سطح کا فورم تھا ہماری ضلعی سطح کا، اس فورم نے فوراً رد عمل دیا، فوراً مشاورت ہوئی، حتیٰ کہ میں اس کو کہوں گا کہ بڑی وہ جو ہم نے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے وہ بھی کافی عجلت میں جاری کیا گیا، جس کی وجہ سے اس کے حوالے سے بھی کافی سوالات کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے تو ضلعی سطح کی جماعت نے، جس سطح کے وہ تھے، انہوں نے ایکشن لیا ہے اور ان کی ہر قسم کی ذمہ داری اور ان کا عہدہ ختم کر دیا ہے۔ اب ان کا جماعت سے، ان کے کسی قول و فعل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، جب جماعت کی ہم نے جہاں ذکر کیا کہ ان کو اب تمام عہدوں سے برطرف کر دیا گیا، کیا اس کے بعد جو مدرسہ، جس مدرسے میں وہ پڑھا رہے تھے، جامعہ منظور اسلام، اس پر بھی کوئی ایکشن ہوا ہے؟ کیونکہ دیکھیں ویڈیو تو وہاں سے ہی وائرل ہوئی ہے نا، اور ان کے مطابق کچھ سیاست چل رہی تھی وہاں پر، جس کے ان کو بینچ چڑھنا پڑا اس ویڈیو کے اندر میں، اور ان کو پھنسایا گیا اس معاملے میں۔ تو کوئی ان کی طرف سے بھی کوئی آپ لوگ کوئی اپنے طور پر جماعتی سطح پر کچھ دیکھ رہے ہیں ایسا؟ دیکھیں، ان کے ساتھ تو ہمارا جماعت کے ساتھیوں کا اس وقت کوئی رابطہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس قسم کی سیاست جو وہاں ہو رہی تھی، یا اس کا کوئی امکانات وہاں دیکھی بھی جا سکتے ہیں، لیکن یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے، اور کچھ لوگوں کے انہوں نے نام بھی لیے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارا مطالبہ یہ بھی ہے کہ جس طرح ان کا جرم سامنے آیا ہے، میں اس کو کوئی ایسی بات نہیں کہتا، یقیناً ایک جرم ہے، اور یہ ہم سب کے لیے ایک بڑی شرمناک قسم کی بات ہے۔ تو جو جرم سامنے آیا ہے اس کے حوالے سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ جن اداروں نے، جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سارے پروسیجر کو آگے چلائیں، وہ اپنا کام کریں۔ اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام کی جہاں تک ضرورت پڑے گی، ہم بھی ان کے ساتھ پورا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جن عناصر کا وہ ذکر کر رہے ہیں، یا جس قسم کی لیگ پولنگ والی جو پولیٹکس ہے، انٹرنل جو انسٹیٹیوشنز میں بعض اوقات ہوتی ہے، تو وہ جس چیز کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اگر اس کے کوئی علامات یا اس کی کوئی نشانیاں نظر آتی ہیں، تو اس حوالے سے بھی یہ اداروں ہی کی ذمہ داری ہے۔ بعض اوقات ہم سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جی آپ انہیں سزا کیوں نہیں دیتے اور فلاں نہیں کرتے۔ جماعت کے دائرہ اختیار میں اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے دائرے سے اسے باہر نکال دے، اور اگر کوئی قانونی عمل ان کے خلاف ہوتا ہے تو وہ اس میں رکاوٹ بھی نہ بنے بلکہ اس میں معاون بنے۔ البتہ سزا دینا یا یہ ساری چیزیں کرنا، جب اس طرح کا کوئی قدم کسی کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے، تو ظاہر ہے پہلا سوال پھر یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جی آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں۔ ہم کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے رہے، قانون کو اپنا عمل خود کرنا چاہیے، اور یقیناً ہمارے ساتھیوں میں جو رد عمل ہے، ہمارے مذہبی طبقے میں اس حوالے سے جو رد عمل ہے، وہ اتنا خوفناک ہے اور اتنا سخت ہے کہ وہ اب شاید کسی سے رابطہ کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوں گے۔ اس لیے بڑا ضروری ہے، اور یقیناً اگر کوئی عام آدمی اس طرح کا قدم کرتا ہے، اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے، تو وہ بھی قابل مذمت ہے، لیکن اس سے کہیں گنا زیادہ قابل مذمت عمل یہ ہے جو اس قسم کے ماحول میں کیا جاتا ہے۔ اس لیے قابل مذمت ہونے کے ساتھ ساتھ، شرمناک ہونے کے ساتھ ساتھ، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے قرآن پاک میں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
کہ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، کہ کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے تم اعتدال سے باہر نہ نکلو۔ بنیادی طور پر جن لوگوں کو پہلے سے ہی مذہب سے، داڑھی سے، اسلام سے، مدرسے سے، مسجد سے اللہ واسطے کا ویر ہے، انہیں اس موقع پر موقع مل گیا ہے کہ وہ کسی طرح اپنے اس ویر کو، اپنے اس بغض کو سامنے لائیں۔ تو اس حوالے سے ہم یہی ہے کہ ہم ان کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ملکی حالات اس وقت جس ڈگر پہ چل رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اس بات کی متحمل نہیں ہیں کہ ہم اس قسم کی نئی لڑائیاں چھیڑ دیں۔ تو بنیادی طور پر یہی ہے کہ جو معاملہ ہے اس کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دیکھنا چاہیے، اور ہمارے نوٹس میں یہ آیا ہے کہ FIR بھی درج ہو چکی ہے، اور اس حوالے سے تو یقیناً امید ہے کہ یہ سارا معاملہ اپنے طریقے سے آگے بڑھے گا، اور جو مجرم ہے اسے سزا ملے گی۔